خواجہ پیر صوفی واسف محمود صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. Send endless salawat al Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through the Sadaqah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah that we are today gathered here today in Masjid Nur al-Islam to be taking part in a gathering where we will do the zikr of Allah Azza wa Jal, and we will be sending salawat al Nabi to the court of Allah's majestic creation Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Aziz, this event today of Mawlid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam is under the supervision of His Eminence Pir Tariqat Reverend Sufi Basran Khaja Khajan Hazrat Khaja Sheikh Sufi Arshad Mahmud Aslami An-Naqshbandi Mujaddadi. Inshallah Aziz, they are on their way. They are just caught in traffic and will be here with us shortly inshallah. Also alhamdulillah from the household of the Sheikh, the blessed son Hazrat Khaja Sheikh Pir Sufi Wasif Arshad Mahmud Arshadi inshallah are also here to be presiding over this gathering. And alhamdulillah we have distinguished learned scholars that are going to be inshallah delivering their speeches in English and in Urdu inshallah. We also have many forms of dhikr in form of praise poetry, nads, and also the relaying yet sure the life and times of the great man of Allah, Khaja Sufi Muhammad Aslam Sahab Shah Shari Rahmatullahi wa Razanahu. Alhamdulillah. Favors us to read even 6 Qurans, the virtues of this Khaja. So if we read it together, raise your hands and read the Surah Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقدر صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على محمد وآله وأصحابه أقصرت ألا نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب
حق سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أقصد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم أقعدت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هكذا صلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه وسلم هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حق يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز حق يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود حق يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم حق يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب حق يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حق اللهم قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات حق يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات حق يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات حق يا كافي المحمات يا كافي المحمات يا كافي
حق يا شافي الأمراض حق يا منزل البركات حق يا مسبب الأسباب حق يا رافع الدرجات حق يا مجيب الدعوات حق يا أمان الخائفين حق يا خير الناصرين حق يا دليل المتحيرين حق يا غياث المستغيثين أغثنا حق يا فرح المحزونين حق ربي مغلوب فانتصر حق يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل حق رسول صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah
صلی
Arshad Mahmood Aslami and Naqshbandi of Leeds, the UK, and also of Sariyal State in Pakistan. We say marhaba to them. Alhamdulillah, also we have other distinguished guests within the masjid today. We have the Khatib of the masjid, Hazrat Allama Maulana Muhyiddin Hijazi Naqshbandi. We also have from Rotterdam, Hazrat Allama Hanif Naqshbandi. We also have Hazrat Maulana Aqil Kamsaldar, and we also have Hazrat Allama Siraj Hijazi Naqshbandi. We say welcome to all of you, and also to people from the locality of this masjid and to the sisters of Inshallah, and now continue to open up the next portion of this event today. I will actually invite the Khatib of this masjid, Hazrat Allama Maulana Muhyiddin Hijazi Naqshbandi, to be reciting the verses of the Holy Quran Sharif. Nare Takbir, Nare Risalat, Ahlama ala Sunnah. Inshallah, Allama Sallallahu invite Hazrat Hafiz Akhtar Nurani Sahib from the Masjid Shan Islam. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم تیری روشن قندیلوں سے یا گھر گھر اجالا ہے تیری روشن قندیلوں سے یا گھر گھر اجالا ہے ہوا یورپی منور جو سب دنیا سے کالا ہے سبحان اللہ Through the brightness of your candlelight many hearts have been awoken Through the brightness of your candlelight many hearts have been awoken and Europe has been illuminated which was the darkest land of all. Alhamdulillah, these words were attributed to great grand Sheikh Rahmatullah alayhi, through whose nisbat
Many hearts have been awakening with the zikr of Allah Azza wa Jal and the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, speaking of the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I would like now to invite the first Nathman to the mic to present his love in the court of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Brother Hamza Sulwardi Sahab, please come forward. Narayan Takbir, Allahu Akbar, Narayan Takbir, Allahu Akbar, Narayan Risalat, Ya Rasulullah, Narayan Risalat, Azmat Mustafa, Milad Mustafa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. درود شریف پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی صلی علی نورنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے. پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے. قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے. اور قیامت میں تو قرآن سے ناصر اور کعبے کا اشارہ مدینے کی طرف ہے. اور کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. اور کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے. وار ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے. ادب سے بیٹھو خدا تشریف لا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی جاتے ہیں صلی اللہ علیہ میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم ذکر نورانی میرے قبلہ خواجہ اسلم ایسے ہے جاری ذکر نورانی میرے قبلہ خواجہ اسلم ایسے ہے جاری نورانی اور شاد پور شریف دربار ہے روحانی شاد پور شریف میں دربار ہے روحانی صدا روشن رہے دعا ہے ہماری میرے دربار عالیہ شادپور شریف زندہ آباد. MashaAllah. Allah mazil fazil ya wastada Hamza. Inshallah, within a few moments, I will present verses of Qasida of Imam
Sharfuddin al-Busiri, rahimahullah. And to finish with just a couple of verses in love and remembrance of our great Shaykh, Sultan al-Awliya, Shaykh Khaja Sufi Muhammad Aslam Sahab, rahmatullah alayhi, who came to the UK in the 1960s and for 45 years continued these mehfils of Mawlud Sharif, of Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam, of tazkiyah, rectification of oneself, and of these gatherings of zikrullah and zikr habib. Qibla Alama Sahab, Allah bless them, in a few moments has talked about the love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, which should be our aim and our purpose in life. Alhamdulillah, this is what the Khajagan have given to us in England, Europe, that we can work with the non-Muslims. By Fazli Khuda, the du'as of our shuyukh, not feel ashamed for covering our head and wearing the sunnah of Rasulullah. Alhamdulillah, this is what the suhbat, the teachings of the Shaykh give to us. With the sadaqah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have the strength, the tawfiq to carry on our daily life, and our only concern is with His happiness, is with the happiness of Allah Azza wa Jal. So without further ado, please do join in the recitation of Salawatul Nabi on the best of creation, sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله منشي الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال تهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله تاميس غرفا من البحر أو رشفا من الغيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم فاغفر لناشديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا میرے بابے نے مینوں رنگ چڑھایا ڈبدی در جئیا میرا بیڑا بننے لایا شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا یار غار دا فیض نرالا یار غار دا فیض نرالا ونڈ دا پیا شادپور والا یار غار دا فیض نرالا ونڈ دا پیا شادپور والا صدقہ مجدد پاک دا میری صدقہ مجدد پاک دا میری جھولی دے وچ پایا شادپور والے ایسا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا حاجدہ میں پلہ پھڑیا حاجدہ میں پلہ پھڑیا میرا کوئی کم نہ وریا حاجدہ میں پلہ پھڑیا میرا کوئی کم نہ وریا سارے رنگ غیراں دے لا کے سارے رنگ غیراں دے لا کے اپنا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا ڈبدی در گئیا ڈبدی در گئیا میرا بیڑا بننے لایا شادپور والے نے سنو ایسا رنگ چڑھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ شادپور شریف زندہ باد، شادپور شریف زندہ باد. That was the blessed son of my Shaykh, the Khaja Sufi Wasif Mahmud Rashid Islam. May Allah bless him with the fazan of my Shaykh. Now inshallah, I believe that the Salatul Maghrib is about 9 o'clock. Is that correct? Is that okay? And inshallah, I'm going to invite for the final speech in Urdu, Hazrat Allama Hanif Lakshmandi Sahib from Ramadan to deliver some words to the crowd, inshallah, up until the hour of Maghrib. شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا
मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अरशद महमूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उलमाए किराम व सामीईन हज़रात, मेरी माएँ बहनें और बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज ऐसे वली कामिल, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे सूफी बासफ़ा और ऐसे अल्लाह के प्यारे बंदे कि जिनकी सोबत में बैठे हैं और उनका दीदार भी कर रहे हैं। ज़ियारत मर्दा कफ़ैत गुनाह, नेक लोगों की ज़ियारत गुनाहों का कफ़ारा है। मेरे साथ ज़रा मिल के कुछ ना कुछ कहते जाना। सुबहान अल्लाह कहेंगे तो आपको सवाब भी मिलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। इसलिए कोई जुमला अच्छा लगे, वैसे तो अच्छे ही जुमले हैं, क्योंकि हमने खुदा और प्यारे बंदों का जिक्र करना है। हमने यहाँ पर किसी और आदमी का जिक्र नहीं करना। ना ये कोई सियासी जलसा है, ना पॉलिटिक जलसा है। ये एक ऐसी रूहानी महफिल है कि जिसमें अल्लाह का वली कामिल बैठा है। तनज़्ज़लु रहमतु इंदा ज़िक्र सालिहीन। जहाँ पर अल्लाह के प्यारों का जिक्र होता है, वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का, बोलो क्या होता है, नुज़ूल होता है। वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हम पुराने वक्तों की तकरीरें करने वाले हैं, इसलिए हम मजमे को भी अपने साथ जगा के रखते हैं ताकि वो भी बेदार रहें, और सिर्फ हम बेदार न रहें बल्कि वो भी बेदार रहें। हमारे मौलाना अनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सांगला हिल वाले जब वो तकरीर करते थे तो ये नहीं है कि 10 मिनट तकरीर है, 5 मिनट, आपकी 20 मिनट है। वो 3 घंटे तकरीर करते थे। 3-3, 4-4 घंटे हमने उनकी तकरीरें बैठ कर सुनी थी और किसी को उठने नहीं देते थे। अगर वो उठने लगता था तो वो कहते थे ओ बेलिया किथे जा रहे हैं, तो दूसरे ने कहना जी पेशाब आ गया होना है, तो कहने लगा तुम रो पी के आया है। हजरत साहब समझ रहे हैं रो क्या होती है, आप लोग नहीं समझेंगे। क्या तू दूध चावल खा के आया है, और मैं भी 3 घंटे का बैठा हुआ, मैनू नहीं पेशाब आया, तेनू बड़ा। तो वो किसी को उठने नहीं देते थे, वो जगा कर रखते थे। इसलिए हमारे साथ मिल के बैठे और जाग के बैठे और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ये कहते रहे, कहिए सुभान अल्लाह। तो आप एक ऐसे में बैठे हैं और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तनज़्ज़लु रहमतु इंदा ज़िक्र सालिहीन। जहाँ पर अल्लाह के प्यारों का जिक्र होता है, आप ये न समझे कि आप बैठे हैं, आपके दाएं बाएं आगे पीछे अल्लाह के फरिश्ते भी बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। और हमारी जब जाएगी और रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगी तो मेरे आका पूछेंगे मेरे उम्मती क्या कर रहे हैं, और ये पूछना नबी का कोई बेइल्मी पर मुनसर नहीं है कि इल्म नहीं है। मेरे आका को इल्म है, वो मदीना पाक में बैठ के देख रहे हैं। वो अपने मुबारक रोज़ा-ए अनवर के अंदर बैठकर देख रहे हैं कि मेरे गुलाम, मेरे उम्मती यूरोप की सरजमीन पर और उसमें से हालैंड के शहर दनहाक की नूरे इस्लाम की मस्जिद में बैठकर एक वली कामल की सोबत में बैठकर
میرا اور میرے خدا کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے دیکھنا دور اور نزدیک کا کوئی بعید نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا تو سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی دور اور نزدیک کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ حضور علیہ السلام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لبیک 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 نصرت نصرت نصرت، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تو مدد کیا گیا تو مدد کیا گیا تو مدد کیا گیا۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے سوا یہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، آپ کس سے باتیں فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مکے کے اندر میرا غلام ہے، کافروں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، وہ مجھے پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں نے میرے پر حملہ کیا ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تو مدد کیا گیا تو مدد کیا گیا تو مدد کیا گیا۔ اگر میرے آقا مدینہ پاک میں بیٹھ کر مکے سے غلام کی آواز کو سن رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ہمیں بھی پیارے مصطفیٰ روضہ انور کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی بعید اور کوئی قریب کا معاملہ نہیں ہے، میرے آقا ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کو ہم سب مانتے ہیں، بولو 11ویں کرتے ہیں، یہاں بھی ہوتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ سنی جہاں بھی ہے وہ غوث پاک کی 11ویں کرتا ہے، اور جو 11ویں کرتا وہ ہے ہی پکا سنی، وہی پکا سنی ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ ہمارے سورینام کے حضرات رائی کا دانہ نہیں سمجھیں گے، یہی سمجھ لیں کہ جیسے چاول کا دانہ رکھا ہوا ہے ہاتھ کی ہتھیلی پر۔ فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں۔ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی کیا شان ہے؟ غوث اعظم کا یہ مقام تو رسول اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ان کے پیچھے چلو جنہوں نے اپنی گردنیں میری بارگاہ میں جھکا دی ہے، ان کے پیچھے چلو، دوسرے لوگوں کے پیچھے نہ چلو۔ آج دنیا کمانے کے لیے دنیا دار لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن وہ صرف دنیا کے اندر کام آئیں گے، قیامت کو یہ ہستیاں کام آئیں گی، یہ بزرگ کام آئیں گے، یہ ولی اللہ کام آئیں گے، جنہوں نے آج ان کے ساتھ نسبت جوڑ لی تو قیامت کے روز یہی لوگ کام آئیں گے۔ قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اماموں کے ذریعے سے پکارے گا اور بلائے گا، آ جاؤ نقش بندیو، چشتیو، قادریو، سوروردیو، نوشائیو، رضویو، اشرفیو، آؤ
میرے پیارے رسول کے پیچھے لگ جاؤ، اور جب جو ان کے پیچھے لگ جائے گا میرے آقا سب کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے نسبت والے کے پیچھے چلو، اور یہ ہستی یہ نسبت والے ہیں، بے نسبتیں نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں مصنوع سے ثانیہ کا پتہ چلتا ہے، آپ مصنوع اور ثانیہ نہیں سمجھیں گے۔ علماء حضرت صاحب سمجھ گئے ہیں، جیسے یہ مسجد بنائی ہے یہ مصنوع ہے، اس کو جس نے بنایا ہے وہ ثانیہ ہے، اس کو دیکھ کر تعریف کریں گے، تعریف مسجد کی ہے لیکن خود بخود بنانے والے کی تعریف ہے۔ مصنوع کو دیکھ کر ثانیہ کا پتہ چلتا ہے، شاگرد کو دیکھ کر استاد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے، مرید کو دیکھ کر اس کے پیر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قابل پیر ہے۔ ان ہستیوں کو دیکھنا ہے تو ان مریدوں کو دیکھ لو، یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لو۔ میرے پیارے آقا کی سنت کا نمونہ ہے، سنت کا نمونہ، اور یہ سنت کا نمونہ تب بنے جب پیر و مرشد سنت کا نمونہ ہے۔ اور ان کو دیکھ کر ان کے پیر و مرشد کی قابلیت نظر آتی ہے، ان کو دیکھ کر صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی قابلیت نظر آتی ہے، ان کو دیکھ کر حافظ عبد الکریم صاحب عیدگاہ شریف راول پنڈی کی قابلیت نظر آتی ہے، ان کو دیکھ کر ان کے پیر و مرشد کی قابلیت نظر آتی ہے۔ اسی طرح چلتے جائیں، حضرت مولا علی کی قابلیت کو دیکھ کر پیارے مصطفیٰ یاد آتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی قابلیت کو، حضرت فاروق اعظم کے قابلیت کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرتبے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کو رنگنے والا کتنا کامل ہے، جس نے ان کو رنگ چڑھا دیا ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ ایک دن آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، سڑک کے دونوں کناروں پر، گلیوں کے کناروں پر لوگ کھڑے ہوئے ان کا دیدار کر رہے ہیں، دیدار کے لیے۔ جب امام محمد آئے تو لوگ دیدار کر رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک یہودی بھی کھڑا تھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ امام محمد ہیں۔ کہنے لگے یہ چھوٹا امام اتنا خوبصورت ہے، چھوٹا محمد تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی۔ کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے، اور بڑے بڑے اللہ کے بندے ایسے گزرے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ کہنے لگے یہ جھوٹے کا تیرا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جب مدینہ پاک میں آئے حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ فروز ہیں، اور آپ کے گرد صحابہ کرام موجود ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہیں۔ میرے آقا جلوہ فروز ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ بولو یہ سچے نبی کا چہرہ۔ حضرت صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے دادا پیر ہیں، میں نے ان کی زیارت کی ہے، اور 1959 یا 60 میں 2-3 سال وہاں
जलसे होते थे हिज़्बुल अनाफ के लाहौर में, वज़ीर खां की मस्जिद में बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमाए किराम, अल्लामा काज़मी साहब, मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, सुबहान अल्लाह, उनके चेहरे को देखकर भी खुदा याद आता है। अल्लाह के वली की निशानी ये है कि उनके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए। अब देख लें आपके सामने ये हस्ती बैठी है, खुदाबंद आलम ने ज़हरी और बातनी हुस्न अता किया है। अरे जिसके अंदर हुस्न होता है, जिसके अंदर खूबसूरती होती है, उसके चेहरे से नुमायां होती है। जिसका अंदर नूर है, वो चेहरे से भी नजर आता है कि इसके अंदर भी नूर है। इसलिए हजरत सूफी नवाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जलसे में तशरीफ लाते थे, वज़ीर खां की मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद थी, ऐसी तो 10 मस्जिदें हों तो उसमें समा जाए, बहुत बड़ी मस्जिद है अंदरून शहर। 3 दिन जलसे होते थे हिज़्बुल अनाफ के, और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम आते थे, इंडिया से भी आया करते थे, आला हजरत के बेटे भी तशरीफ लाते थे। एक वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो कहने का मकसद ये है कि जब सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवाजे से अपने इस तरह के मुरीदों से के साथ दाखिल होते थे, मुतशर्रे दाढ़ी रखी हुई, चेहरे पर नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है, सरों के ऊपर टोपियाँ हैं, खुले जनाब कपड़े हैं और चेहरे नूरानी, आगे आगे सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह का जिक्र करते हुए मस्जिद में दाखिल होते थे और उलमा दूर स्टेज पर बैठे होते थे, तमाम जय्यद उलमाए किराम खड़े होकर किबला सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर जिक्र करते थे। जिक्र करें जरा थोड़ा सा। और ये बड़े अरसे के बाद ये रंग नजर आया, और ये यूरोप के अंदर जहाँ नौजवान जो हैं वो किस हाल में, आप तो जानते हैं, ये माशाल्लाह सारे जवान हैं, ये किसी की 25 साल उम्र होगी, किसी की 30 साल उम्र होगी, चेहरे से पता चलता है कि सब जवान हैं। जब उर्स शरीफ पर जाएं, मिलाद मुस्तफ़ा का वो जलसा होता है, जुलूस होता है, और एक नूरानियत होती है लीड्स के अंदर। हम भी गए इस दफ़ा, हज़रत साहब ने फरमाया तो हम जनाब चले गए और हाजिर हुए। यकीन जाने जो उस जुलूस पर, उस जलसे पर जो नूर की बरसात होती है, अक्सरियत उन लोगों की होती है जो सुन्नत मुस्तफ़ा चेहरे पर चमक रही है, सुन्नत मुस्तफ़ा चमक रही है। और यूरोप के अंदर ये इन लोगों का काम है, ये वली अल्लाह का काम है, जो एक निगाह से नौजवानों की जिंदगियों को बदल देते हैं, नौजवानों की जिंदगियों को। वो शायर कहता है, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से मौला कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से मौला कर दिया। ये नौजवान जब हम गए तो हमारे मैनचेस्टर के नौजवान मेरे ख्याल इस दफ़ा नहीं हाजिर हुए, वो बताने लगे कि एक मेरी वो जिंदगी थी जो इस जिंदगी से पहले थी, लेकिन सुबहान अल्लाह हजरत साहब की सोबत में गए तो जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। मौलाना रूम फरमाती हैं कि सोबते साले तुरा साले कुनद और सोबते ताले तुरा ताले कुनद, और यक जमाना सोबते बा
اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت گیریا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ جانا کئی 1000 سال سے بہتر ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ، اور زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، آپ پہلے ایسے نہیں تھے جو بعد میں بنے، کیونکہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی جب نگاہ پاک پڑی تو آپ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ آپ فرماتی ہے جب تک میں شاہ شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا، ان کے جوتے سیدھے نہیں کیے، میں مولوی نہیں بن سکا۔ فرماتی ہے کہ علم مولا ہے جسے ہے مولوی، جس طرح کے مثنوی و مانوی، جس کو مولا کا علم ہو وہ ہوتا ہے مولوی۔ خداوند عالم نے ان ہستیوں کو ہر قسم کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ غنیمت ہے کہ لوگ پیاسے کنویں کے پاس چل کے آتے ہیں۔ آج کنواں کیا، سمندر تمہارے پاس آیا ہوا، سمندر پاس آیا، فیض حاصل کر لو۔ ان کی زیارت بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو کسی پیر کے مرید نہیں، آج موقع ہے اس ہستی کے مرید ہو جاؤ۔ یہ نسبت والے ہیں، اور ان کی نسبت چلتے 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 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، بواسطہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے جو بڑے بزرگ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہے جب انہوں نے اپنا سارا مال پیارے مصطفیٰ کی خاطر قربان کر دیا، دین کی خاطر۔ جب آپ اس کڑی کے ساتھ کڑی مل جائے گی، نسبت کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، تو میرے آقا تک پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب میرے آقا تک پہنچا، ہم نہیں پہنچ جائیں گے، یہ ہستیاں ہی پہنچائیں گے۔ یہ ہستیاں، ان کی نسبت ان کے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ظاہری طور پر بولتے کم ہیں، دنیا میں کم بولتے ہیں، لیکن میدان حشر میں بولیں گے، وہاں بولیں گے۔ مولانا ترنم صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے تو نام بھی نہیں سنا، ہم نے تقریریں سنی۔ شرک پور شریف عرس ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے تھے، آخری وقت تھا ختم شریف کا، تو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بزرگ آج سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں، ہم یہاں بولتے ہیں، یہ میدان حشر میں بولے کہ یہ بھی میرا مرید تھا، یہ بھی میرا مرید تھا، یہ بھی میرے جناب دستار اٹھانے والا تھا، کوئی نالین اٹھانے والا، کوئی وضو کرانے والا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں عرض کرتا وضو کرانے والے کی بھی اللہ کا ولی بخشش کرا دے۔ اس لیے جو کسی کا مرید نہیں، آج مرید ہو جائیں، جن کے پیر و مرشد وصال پا گئے ہیں اور وہ تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تجدید بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فیض بے شک ان کا بھی مل رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کے مرید ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تجدید بیعت، نئے سرے سے مرید ہو جائیں، فیض ان کا بھی ملے گا اور فیض ان کا بھی ملے گا۔ جب دو ہستیوں کا فیض مل جائے گا تو سبحان اللہ بھی نور علی نور ہو جائیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ایسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، حقیقت یہ ہے
کہ ان کے مریدوں کو دیکھ لے، ماشاءاللہ چہرے پر سنت مصطفیٰ چمک رہی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اور شہید کی روح نکلتی نہیں اس وقت تک جب وہ مولا کریم کا دیدار نہ کر لے. تو 100 شہیدوں کا ثواب. اور کسی کو داڑھی رکھا دینا اور یہ یورپ کے اندر یہ کرتا پہنا دینا، سر کے اوپر ٹوپی پہنا دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں. ہمارے تو اپنے بچے نہیں رکھتے داڑھی، ان کو کہہ دو کہ داڑھی رکھ لو، اچھا پاپا رکھ لیں گے باہر. لیکن یہ سبحان اللہ، یہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہیں تقدیریں بدلنے والے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ دیکھ لے ان کی تقدیریں بدل گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی ایسے بزرگوں سے صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دنیا قبر حشر میں نیکوں کا ساتھ ہو. وما علینا الا البلاغ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Het is mij gevraagd om in het kort te vertellen wat het inhoudt, wat bay'a is. Om murid te worden van een geliefde van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat dat met ons kan doen. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with Huzur alayhi salatu wassalam, and He has made us His Ummat Rasul sallallahu alayhi wasallam. He has made us the Ummah of Ashraful Makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala has shown His blessed way of how to gain spirituality from the Islam, as well as how we can grow according to our Aqidah. Now, Allah subhanahu wa ta'ala has shown us in the way when He sent Huzur alayhi salatu wassalam. When Huzur alayhi salatu wassalam used to come and preach to everyone at the time of Makkah, all the way until His final resting place, where Huzur alayhi salatu salam has shown us how beautiful Islam is and how beautiful the way of Islam is. The moment when Huzur alayhi salatu salam started preaching Islam, when Huzur alayhi salatu salam started to tell the people about Islam, what Islam is and what the beauties of Islam are, the Sahaba Ikram fell in love with those words. The Sahaba Ikram, before they even became Sahaba Ikram, they fell in love with those words and they did bay'ah to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If we are doubting any aspect of Islam, any aspect of spirituality, Allah subhanahu wa ta'ala says, ask the Ahl al-Dhikr. And who is the Ahl al-Dhikr? Is the Awliya Ikram and the Sufiya Ikram. And without a doubt, the Awliya Ikram and the Sufiya Ikram that Allah subhanahu wa ta'ala is sending us to
are true alim-e-din, ulama-e rabbaniyin, the awliya-e kamilin, sufiya-e basafa. And Allah subhanahu wa ta'ala is sending us to those people. So if we don't know what the virtue is about zikr, we go to the people who are those friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Those people who have knowledge of those virtues which can enlighten our hearts with the nur of Allah subhanahu wa ta'ala and nur of Huzur alayhi salatu wasalam. Now bay'ah has started from there. Bay'ah, the term bay'ah is actually to make a bond with a person. But not any person is the people who are of Ahl al-Dhikr. The people of Ahl al-Dhikr are those people who teach us the way of the Sufiya Ikram, Awliya Ikram. Spirituality can be found through many ways. Like a few days ago I said, through dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala gives us peace in our hearts. He gives us more clearer understanding about spirituality when Allah subhanahu wa ta'ala, once He guides us in that way on its own time. Every single person has their individual experience on a spiritual path. But even the Sahaba Ikram used to be involved with spirituality. Which reminds me, at the time of Huzur alayhi salatu wasalam, it was time of jihad. And Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala lost his saddle of his horse. The first thing he did, he opened the Quran. And through his spiritual blessings, he found the answer where his saddle was. Allah subhanahu wa ta'ala granted him that ability from spirituality to find out when he opens the Quran through a spiritual way, the answer where his saddle is. Now if we want to gain this spiritual maqam, we have to go to Ahl al-Dhikr. If we want to find out what the beauty is of spirituality, we have to go to Ahl al-Dhikr. If we want to become bay'ah, which we should, not specifically for any one murshid, whoever it is, if it's people of Allah subhanahu wa ta'ala who are guiding us through their akhlaq and adab, and they show us the way to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and we feel in our hearts that I feel a certain love for this person, I should do bay'ah with that person. Allah subhanahu wa ta'ala has not closed, like I said a few days ago, Allah subhanahu wa ta'ala has not closed the door to wilayat. So awliya ikram will come time after time until the day of Qiyamah. And when those wali Allah are mawjood in this time, in this day and age, we should not hesitate to go towards them and seek spirituality from them. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the ability to get a guide. Allah Hazrat alayhim ar-Rahmah, even he said in his books, he said that doing bay'ah with the people of Allah subhanahu wa ta'ala, doing bay'ah with Ahl al-Dhikr is a way to go forward in Islam. Is a way to go forward, to find spirituality and to make a relationship with Huzur alayhi salatu wasalam and with Allah subhanahu wa ta'ala. So I hope for everyone, they understand this little message, what bay'ah is. And that bay'ah is not something new, because today we hear bay'ah, having a murid, having a peer is bid'ah, is shirk, is kufr. It's nothing like that. When Huzur alayhi salatu wasalam preached, Sahaba Ikram became murid. When Sahaba Ikram preached, Tabi'een became murid. When Tabi'een preached, Taba Tabi'een became murid.
When Taba Tabi'in preached, awliya ikram became murid. And that's why the day today we follow awliya ikram. So awliya ikram, they come all the way from the time of Huzur alayhi salatu wasalam. And they show us and teach us the way of ma'rifah. Experience on a spiritual path. But in order to gain from this spiritual path, we need a guide. Like to guide us as Muslims, we have Quran, we have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No doubt. Who says that Huzur alayhi salatu wasalam's teaching wasn't enough? Everyone agrees. So if Huzur alayhi salatu wasalam was enough to show us and teach us Sharia, Tariqah, Ma'rifah, everything, these same things are followed and taught by the awliya ikram. That's why we should spend our time with awliya ikram so we can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us and guide us through spirituality, through ma'rifah and haqiqah. And may Allah subhanahu wa ta'ala make the path of spirituality easy for everyone, inshallah ta'ala. So on the day of judgment we can follow Huzur alayhi salatu salam and stay in his sayah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ